بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی میں ایک مبارک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی اذان کی، جو سننے والوں کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ مؤذن کی آواز میں کیا جادو تھا کہ وہ سب کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنا نرم و گرم بستر چھوڑنا تھا۔ وہ اپنی امٹنے والی جمائیوں کو روکتا واش روم میں گھسا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تر و تازہ ہو کر باہر نکلا اور مسجد کے لیے گھر سے روانہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا تھا گلیاں سنسان تھیں، پرسکون سا اللہ کا ذکر کرتا جا رہا تھا کہ ایک مکان پر پکوان کی خوبصورت سی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم خود بخود جامد ہوئے اور نظر سامنے موجود گھر پر گئی۔ یہ گھر مجھے اکثر ہی عجیب سا لگتا تھا، مگر پھر کبھی سکون بخش لگتا۔ میں سر جھٹکتا خود کو سحر سے نکالنے لگا اور مسجد کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا، کیونکہ جماعت کے لیے دیر ہو رہی تھی، پر وہ گھر ذہن سے نکالنے سے قاصر تھا۔ میں نماز کے بعد کچھ ذکر اذکار کے بعد مسجد سے نکلا تو سورج کی روشنی زمین تک پہنچ چکی تھی اور اپنی روشنی سے پتوں کو اور وہ ہر چیز پر روشنی پڑ رہی تھی، اس کو نکھار رہی تھی۔ میں گھر آ کر اپنی امی سے اس گھر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اب مجھے مکمل طور پر تجسس تھا کہ ایسا کیا ہے، اس گھر میں اتنی کشش کیوں ہے۔ میں نے اپنی بھابھی سے کچھ میٹھا بنانے کو کہا اور یہ کہا کہ میں نے اپنے دوست کو دینا ہے، سو انہوں نے مجھے میٹھے میں کھیر بنا دی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد میں کٹورے میں کچھ کھیر لیتا اس گھر کی طرف چل دیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ خوبصورت خوشبو، وہ پرکشش سی خوشبو، ہر چیز اس کے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ میں نے ٹرانس کی کیفیت میں دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کسی نے نہ کھولا تو ڈور بیل بجائی۔ تقریباً 2 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ ایک لڑکی جس نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن کا رنگ سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ وہ آنکھیں اس گھر سے زیادہ سحر زدہ تھیں۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھتا پا کر ہولے سے بولی، جی کون؟ یہ ایک سحر انگیز آواز تھی۔ میں کچھ سنبھلا تھا اور بولا، یہ میری امی نے آپ کے لیے کچھ میٹھا بھیجا ہے۔ میں نے ڈھکے ہوئے کٹورے کو اس لڑکی کے سامنے کیا تو وہ مسکرائی۔ چہرہ تو ڈھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مسکرائی ہے۔ پھر وہ پیچھے ہوئی، مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پہلے میں کچھ گھبرایا، پھر جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس لڑکی کے پاؤں میں موجود گھنگروں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک ادا سے چلتی کچن میں داخل ہوئی۔ میں بھی کچن میں داخل ہوا۔ اس لڑکے نے اشارہ کیا تو میں نے وہ کٹورا موجود وہاں ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ لڑکی پلٹی تو اس کا نقاب نہیں تھا، سارا چہرہ واضح تھا۔ وہ خوبصورت چہرہ کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتا تھا۔ میں اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، میرے سامنے کٹورا کیا۔ میں فوراً ہوش میں آیا، کٹورے میں دیکھا جس میں حلوہ موجود تھا۔ میں نے وہ کٹورا تھاما تو وہ بولی، اپنی امی سے میرا شکریہ کہنا۔ لڑکی مسکراتی ہوئی بولی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو میری زبان جیسے تالو میں جا لگی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ میں اسے الوداع کہتا چلا گیا، مگر اس لڑکی کے چہرے کا نقش میرے دماغ میں فٹ ہو گیا تھا، اپنی چھاپ سی چھوڑ گئی تھی وہ۔ میں سوتے جاگتے اسے سوچنے لگا۔ میں اس سے دوبارہ ملنا اور باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن ایک کام کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ میرا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہوئی۔ پھر ایک رونے کی آواز آئی۔
میں نے ارد گرد دیکھا، لوگ گزر رہے تھے مگر کسی نے اس گھر کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ میرے پیر غیر ارادی طور پر اس گھر کی جانب اٹھے۔ میں نے ڈور بل بجائی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے دروازے پر ہولے سے ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے بوٹوں کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ چاہنے کے باوجود میں آواز کم نہیں کر پا رہا تھا۔ رونے کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ کون رو رہا ہے؟ میں نے پوچھا تو میری آواز مجھے اپنے ہی کانوں میں بجتی محسوس ہوئی۔ لڑکی تم کہاں ہو؟ میری اس پکار پر رونے کی آواز مدھم ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ کہاں ہو لڑکی؟ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے قدم واپس لانے لگا مگر مجھے پھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں پلٹا اور ارد گرد دیکھا، پھر اس رونے کی آواز کا تعاقب کیا تو ایک کمرے کے آگے جا پہنچا۔ گلا تر کرتا ہولے سے دروازہ کھولا۔ اندر کمرے میں داخل ہوا تو آگے اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کون ہو تم؟ پھر مجھے سامنے زمین پر ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ یہ یقیناً وہی لڑکی تھی کیونکہ اس کے پیروں پر وہی گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ میں قدم قدم لیتا اس کے پاس گیا، اپنا کانپتا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی جو اس قدر بلند تھی کہ میرے ہاتھ بے ساختہ میرے کانوں پر گئے۔ میں جلدی سے باہر بھاگا، صحن میں ارد گرد دیکھا تو کونے میں ایک گملہ گرا پڑا تھا۔ بے شمار ٹکڑے صحن میں بکھرے ہوئے تھے، اور پھر اوپر کھڑکی میں دیکھا تو ایک بلی تھی جو عجیب سی آواز میں میاؤں کرتی مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، یا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں پلٹا تو جس کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بلی نہیں تھی۔ میں چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتا پیچھے ہونے لگا اور پھر گھر سے بھاگا۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلا، مجھے کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آئیں، پر میرے قدم رکے نہیں تھے۔ میں گھر جا کر ہی سانس لیا تھا۔ میری امی نے کچھ وجہ مجھ سے دریافت کی تو میں نے انہیں ٹال دیا، اپنی طرف سے مکمل مطمئن کیا تھا۔ پھر اپنے کمرے میں گھس کر اس سارے واقعے کو سوچنے لگا جو عجیب و غریب تھا۔ لیکن وہ لڑکی، وہاں پر مجھے سب بھول گیا۔ اس لڑکی کے خیال سے ہی میری ساری وحشتیں، میرا ڈر ختم ہوا تھا، اور ایک خوبصورت سا احساس اور خوشبو اپنے گھیرے میں مجھے لے چکا تھا۔ چند ہی منٹوں میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ کچھ دن میں اس سائٹ پر نہیں گیا، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ مجھے وقت نہیں ملا تھا۔ ایک دن مجھے کام سے چھٹی تھی، میرا دل بے قرار ہوا کہ میں جاؤں، مگر پھر ارادہ ترک کیا۔ امی نے ایک کام بھیج دیا۔ پھر ایک روز میں اس گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس گھر جاتا، اسی لیے تیز تیز قدم بڑھانے لگا، مگر دروازے کی اوٹ سے ایک آنچل نظر آیا تو میرے قدموں کی تیزی میں کمی آئی، اور پھر میں رکتے ہوئے وہاں پر ٹھہر گیا۔ مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس جانے لگا۔ اس گھر سے کچھ ہی دور میں نے اپنے قدم روکے تو اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولتے ہوئے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بنا کچھ بولے اندر داخل ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ سب کچھ کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ میں پیچھے پلٹا تو وہ میرے برابر کھڑی تھی، مجھے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس کے گھنگروؤں کی آواز دل سوز تھی۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر میرے سامنے پڑے ایک چھوٹے سے ٹیبل پر ایک کٹورے میں کھیر رکھی۔ مجھے یاد آیا جب اس نے حلوہ دیا تھا تو وہ بھی میں نہ کھا سکا تھا۔ گھر والوں نے ہی کھایا تھا، مگر وہ اس حلوے کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہ میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی اور کوہنی ٹیبل پر ٹکائی
وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی عجیب و غریب مخلوق ہوں۔ خیر میں نے کھیر کھانا شروع کی۔ پہلے نوالے میں ہی مجھے وہ ذائقہ آیا جو پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ شاید ہی ایسی کھیر میں نے کبھی کھائی ہو۔ میں ایک چمچ کھیر کا بھر کر منہ میں ڈالنے لگا کہ اس لڑکی کی چل ترنگ ہنسی پورے صحن میں گونجی۔ میں چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ میں ہر چیز سے بیگانہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ مجھے لگتا تھا وہ میری جلد بازی پر ہنس رہی ہے۔ میں بھی مسکرایا تھا، پر اس کی مسکراہٹ اور اس کی ہنسی عجیب سے رنگ بکھیر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہوئی، مجھے دیکھنے لگی اور کھانے کا کہا تو میں دوبارہ کھانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ وہ افسردہ ہوتے ہوئے بولی، میرے ماما پاپا ساتھ نہیں رہتے۔ وہ خاموش ہو گئی، کٹورا میرے آگے سے اٹھا کر چلی گئی اور 1 منٹ بعد باہر آئی۔ ویسے ہی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تم روز آیا کرو گے؟ اس کے لہجے میں ایک آس اور حسرت سی۔ مجھے میرا کیا ہوا سوال بھول گیا۔ میں نے بے اختیار ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دوبارہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ بولی کہ میرا نام ساریسا ہے۔ عجیب نام تھا، اس پر جچ رہا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام احمد ہے تو وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی۔ ہم کچھ ہی دیر میں بہت بے تکلف ہو گئے۔ مجھے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ میں نے وقت دیکھا تو عصر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے الوداع کہنا چاہا تو وہ اداس ہو گئی، مگر میں نے کہا میں کل جلد دوبارہ آؤں گا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ میں مکمل طور پر اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ ہر وقت اسی کا خیال رہتا، بس اس کا نام، اس کی خوشبو ہی میرے گرد ہوتی۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے اس دن، یعنی جس دن یہ رو رہی تھی، اس کے رونے کی وجہ دریافت نہیں کی۔ پھر یہ سوچا کہ کل پوچھ لوں گا اور اسی کے احساس میں ڈوبا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز کام سے واپسی پر کچھ دیر گھر ٹھہرتا، اس کے گھر کی راہ لی۔ مجھے اس کو ملنے کی بہت جلدی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ خود بخود کھلتا گیا اور سامنے ساریسا کھڑی تھی، جیسے وہ میرے ہی انتظار میں ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں بھی مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، تم اس دن کیوں رو رہی تھی؟ کل سے گردش کرتا سوال آج میری زبان پر آ ہی گیا تھا۔ اس نے اپنا مرجھایا ہوا چہرہ اٹھایا اور بولی، میرے امی ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں ان سے الگ رہتی ہوں۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا سن کر۔ میں نے کہا، کیا نہیں سوچا تھا؟ اور پھر جلدی سے بولا، کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے سکون سا ہوا۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کے ایسے پوچھنے پر میں گڑبڑایا، پھر چہرہ جھکا گیا۔ اب کیا کہتا؟ میں نے خاموشی ہی اختیار کر لی، مگر میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ بولو نا، اس نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ تو کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ پرجوش ہوتی بولی۔ میں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ اور باتیں کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ اب میں روز اس کے گھر آتا اور ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ وہ مجھے مزے مزے کے میٹھے پکوان بنا کر کھلاتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ میرے گھر والے اکثر مجھ سے پوچھتے، مگر میں ان کو ٹال دیتا، کیونکہ ساریسا نے منع کیا تھا کہ ابھی میں کسی کو کچھ مت بتاؤں۔ 2 دن میں مصروفیات کے باعث وہاں نہ جا سکا۔ میرا دل بہت بے قرار تھا، مگر مجھے پانی پینے تک کا وقت نہ مل رہا تھا۔ تیسرے دن میں سارے کام ختم کرتا اس کے گھر گیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے پکارا، مگر اس میں ذرا حرکت واضح نہ ہوئی، البتہ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کا کاندھا ہلایا تو اس نے چہرہ اٹھایا، جو مکمل سرخ اور آنسو سے تر تھا،
مگر اس کی آنکھیں عجیب سا رنگ دے رہی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں کھویا رہا۔ میں نے اس سے معافی چاہی مگر وہ مزید رونے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر اس نے مجھے جانے کا کہا۔ میں حیران ہوا مگر وہ رونا بھول کر مجھے بار بار جانے کا کہنے لگی۔ مجھے عجیب لگا پر وہ منتیں کر رہی تھی۔ آخر میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا شاید وہ ناراض ہو گئی ہوگی۔ اس سے اگلے دن میں جیسے ہی اس کے گھر کا دروازہ کھولنے لگا مجھے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ کوئی عورت تھی جو مسلسل چلا رہی تھی، جبکہ کسی کے رونے کی آوازیں تھیں جو کہ ساریسا کی تھی۔ میں پہچان گیا تھا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا مگر پھر ہمت جمع کرتا اندر داخل ہوا تو میرے اوپر جیسے ساتوں آسمان گر پڑے۔ سامنے زمین پر ساریسا گری ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا، جبکہ جو عورت چلا رہی تھی میرے قدموں کی چاپ سے اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ پھر ساریسا کو دیکھا۔ ساریسا کی نظریں بھی مجھ پر اٹھی تھیں اور وہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے غور کیا، اس کے جسم پر ایسا کوئی زخم نہیں تھا جس سے خون رس رہا ہو۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ساریسا نے مجھے پکارا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ جبکہ جواب ساریسا کی بجائے اس عورت کی طرف سے آیا تھا۔ تم کون ہو اور اس گھر میں داخل ہونے والے ہوتے کون ہو؟ وہ عورت گرجدار آواز میں بولی تو نہ جانے ساریسا نے کیا کہا کہ اس عورت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر طرف خون اور ساریسا کی آنکھوں سے نکلتے شعلے۔ اس کے بعد وہ عورت۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تم شادی کرو گے ساریسا سے؟ وہ عورت میرے سامنے آتے ہوئے بولی۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ہنسی۔ شاید وہ میرے ساریسا سے شادی کے قرار پر ہنس رہی تھی۔ اس عورت نے میرے سامنے ایک کڑا لہرایا۔ ساریسا جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، نہیں امی جان نہیں۔ وہ منت کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تمہارے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ عورت بولی۔ میں نے ناسمجھی سے پوچھا، مجھے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی، ہماری دنیا میں اور کہاں؟ وہ عورت شاید میرا مذاق بنا رہی تھی۔ کون سی دنیا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ساریسا تم بتاؤ مجھے۔ میں نے ساریسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخر وہی مجھے سمجھا دے کہ ماجرا کیا ہے۔ دیکھو احمد، ہم جنات کی دنیا سے ہیں۔ اس کی آنکھیں یکدم سے کالی ہو گئیں۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں 2 قدم پیچھے ہوا۔ میرا جسم ساکت ہو رہا تھا۔ میری سماعتوں سے جیسے کسی نے بم پھوڑا ہو۔ وہ کیا کہہ گئی تھی؟ میں ہکلایا تو وہ زور زور سے ہنسی۔ میں نے ساریسا کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اس عورت کے ہنسنے اور اس کی آنکھوں اور باتوں سے وحشت ہونے لگی۔ ڈر کی شدید لہر میرے جسم میں دوڑی تھی۔ جانتے ہو تم کس سے دل لگا بیٹھے ہو؟ یہ کوئی عام انسان نہیں، جن زادی ہے، جن زادیوں کی دنیا کی ملکہ ہے۔ وہ زہر انڈیل رہی تھی میرے کانوں میں۔ مجھے اپنا آپ زمین میں گڑتا محسوس ہوا۔ یعنی میں اتنے دنوں سے ایک عام انسان نہیں بلکہ اس سے آگے سوچنا مجھے موت کے قریب لا رہا تھا۔ میں پیچھے قدم ہٹانے لگا جبکہ ساریسا فوراً آگے بڑھی۔ اس عورت نے ساریسا کا بازو پکڑا تو اس کی آنکھیں چمکیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کالی ہو گئیں۔ میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں مکمل طور پر ڈر گیا۔ ساریسا نے نفی میں سر ہلا دیا جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں، مگر یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ ایک جنزادی کے ساتھ عشق کیا؟ مجھے معلوم نہ ہوا ہوتا بھی کیسے؟ جب اس کے پاس ہوتا مکمل اس کے سحر میں جکڑا ہوتا۔ میں صرف اسی کو پکار رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے میرے اطراف میں ہاتھ بڑھایا مگر مجھے اسے چھونے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اب مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ جو گھر پہلے مجھے خواب نگر لگتا تھا آج مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی ڈراؤنا گھر ہے۔ وہ مجھے پکارنے لگی تھی مگر میں وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں پر میرے قدم رکتے اور کبھی آنکھوں میں آنسو آتے۔
میں اس کی طرف دیکھے بنا وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی، مت جاؤ، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میری دنیا مجھے جینے نہیں دے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے وہاں سے نکلتے ہی دوڑ لگا دی، پھر گھر آ کر دم لیا، خود کو قید کر لیا۔ میں بیڈ پر بیٹھتا، اپنا سر تھامتا، وہ باتیں میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھیں۔ پھر میں نیند کی وادی میں کہیں کھو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنا سر تھاما، مجھے سب کچھ ہو بہو یاد تھا۔ میں جلدی جلدی سے اٹھا، ضروری کام کا کہتا گھر سے نکلا۔ اس گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے گہرے گہرے سانس لیے، جیسے میں ہمت جمع کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ہولے سے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلنے کی آواز گونجی۔ سامنے صحن میں ہر چیز ویسی ہی تھی، وہ خون، ہر چیز، مگر ساریسا اور وہ عورت نہیں تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اتنا مجھے معلوم تھا کہ ساریسا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں نے اس کو پکارا، میری آواز کانپی، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ایک دم سے میرے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے پیر ہٹا کر دیکھا تو یہ وہی کڑا تھا۔ میں نے اپنا ہانپتا کانپتا ہاتھ اس کڑے کی جانب بڑھایا، اسے جیسے ہی اٹھایا تیز ہوا کے جھونکے نے مجھے چھوا۔ بے اختیار میری آنکھیں بند ہوئیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا، مضبوطی سے اس کڑے کو پکڑا جس پر جگہ جگہ خون کے دھبوں کے نشانات تھے۔ تو کیا وہ چلی گئی؟ کتنے آنسو میری آنکھوں سے پھسلتے زمین پر گرے تھے۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا، کڑا ہاتھ میں پکڑتا اس گھر سے نکل گیا۔ شاید قسمت میں یہی تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو کبھی اس جانب اپنے قدم نہ بڑھاتا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں اکثر اسے یاد کرتا ہوں، مگر اب سوائے اسے بھلانے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔